اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آج ایک نیا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں اور آپ بہنوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہماری زندگیوں کو بادشاہ کی زندگی بنا دے گی، کیونکہ بادشاہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے حکم کی تعبیل ہر شخص کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ آج ایک ایسا ہی عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ کو کوئی بھی حاجت اپنے رب سے پیش ہوتی ہے، کوئی بھی مسائل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جس کی آپ حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ایک در ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہر طرف سے مایوس ہوں تو اللہ پاک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں، جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام تر حاجات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں ہر انسان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس مہینے میں اگر اس عمل کو کیا جائے تو یقین مانیں کہ ہماری زندگی اگر فقیر کی زندگی ہے تو اس فقیر کی زندگی کو بھی یہ عمل بادشاہ کی زندگی بنا دیتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہی عمل انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا اس عمل کو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ انسانی زندگی ہر قدم پر ایک مشکلات اور ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری زندگی میں مختلف دشواریوں کا شکار رہتی ہے، لیکن ہم اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل اور ہر جائز حاجت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجتوں کو پوری کرنے والا ایک میرے اللہ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کروا سکتا ہے۔ تمام پیغمبروں پر جب کوئی حاجت آئی، جب کوئی مشکل آئی تو انہوں نے ایک اپنے اللہ پاک کی جانب رجوع کیا اور آتے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے گی، جب آپ پر کوئی پریشانی آئے گی تو آپ اللہ پاک کی جانب رجوع کرنا، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ کو جو عمل میں بتا رہا ہوں، وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو رمضان المبارک میں جو بھی حاجت ہوتی ہے، آپ نے اپنے مسئلے کو لے کر کے اس نیت کے حساب سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ کی مرادیں، دعائیں، حاجات اور تمام مسائل اللہ پاک کی بارگاہ میں پورے ہونے لگیں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑے ہی کیوں نہ ہو اور چھوٹے سے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمل کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور آخر میں اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک سے آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ اب حاجت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کو جب کوئی سخت ترین پریشانی یا کوئی ایسی حاجت پیش آ جاتی ہے جس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت افطاری سے 20 منٹ قبل آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا فاتح کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یا فاتح آپ نے 105 بار یا فاتح آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا فاتح یا فاتح یا فاتح یا فاتح۔ بے شک حاجتوں کو پوری فرمانے والا، بے شک ہر چیز کی دلی مراد پوری کرنے والا ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ آپ نے اس عمل کو یا فاتح یا فاتح یا فاتح یا فاتح کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی دلی نیت سے جو بھی آپ کے آگے حاجت ہوگی، آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کی حاجات کو پوری فرما دیں گے۔ اب یہ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج تقریباً 2 روز قبل کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں جب اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہوگا، جو مساجد تبلیغی جماعت کے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ مسجد میں جب صبح کے ٹائم پر
جب نماز فجر ادا کی جاتی ہے رمضان المبارک میں، تو اکثر لوگ اپنی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں۔ تلاوت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ایک تعلیمی حلقہ لگایا جاتا ہے۔ ایک تعلیمی حلقہ ہوتا ہے، اس حلقے میں ہر احباب، ہر بزرگ ہوتے ہیں، اس میں ہمارے نوجوان ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور ہر نوجوان اور ہر بزرگ اپنی دن کی کارگزاری سناتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت ہمارے پاس آئی تھی ملتان سے، اس میں ایک بزرگ تھے، وہ بتانے لگے، ان سے وہ اپنی کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے کہ میں آج تبلیغی جماعت پہ یہاں پر جو سال کے سفر میں نکلا ہوا ہوں، میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ میں تبلیغی جماعت میں نکلا ہوں، میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے میری حاجت کو پوری فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے چن لیا ہے کہ میں ہر دروازے پہ جاؤں، اللہ پاک کا پیغام پہنچاؤں، اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے دین کو لوگوں تک پھیلاؤں، ان کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکوں، لیکن اللہ پاک نے میری اس حاجت کو سنا ہے، اللہ پاک نے میری تمام حاجات کو سنا ہے۔ وہ بتانے لگے، اپنی کارگزاری سناتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب میں ان سے ملا، پھر تعارف ہوا، پھر انہوں نے مجھ سے دینی باتیں بھی کیں، اور کہنے لگے کہ اللہ پاک دعائیں یقین کے ساتھ اگر مانگے تو اللہ پاک ضرور قبول فرما دیتے ہیں، اور یہ جو اسم میں نے آپ کو بتایا ہے، آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس اسم کے ساتھ اگر آپ اللہ پاک سے مانگیں تو اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ پھر بتاتے ہیں کہ میں یہی عمل کرتا ہوں تو اللہ پاک میری تمام حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ میں موٹر سائیکل پر، وہ بتانے لگے کہ میں اکثر جب موٹر سائیکل پر جاتا ہوں اور صبح کے وقت میں جب بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں تو ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، اور اس وقت میری جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ پنچر والے کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو دکان والا خود پوچھتا ہے کہ انکل، میں بتاتا ہوں کہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے لے آئیں، پنچر لگا دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے، میں ان سے کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دکان والا کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ پنچر ہم لگا دیتے ہیں۔ ایسا ایک بار نہیں، کئی بار ہوا ہے۔ میں جب اس اسم کو لے کر کے اپنے زبان پر ذکر کرتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب، کیونکہ میں دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں، وہاں پر بہت کم گاڑی آتی جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنا زیادہ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جب میں اس اسم کو کرتا ہوں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے گاڑی فوراً مل جاتی ہے۔ اور اکثر صبح اسکول کے بچوں کو چھوڑتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل میں پٹرول ختم ہو جاتا ہے، میں پٹرول پمپ پہ جاتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پٹرول ختم ہو گیا۔ پٹرول پمپ والا مجھے میری منزل پوچھتا ہے اور اتنا پٹرول ڈال دیتا ہے، میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر کے آ جاتا ہوں۔ کہنے لگے اس طریقے سے اللہ پاک میری تمام حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ میرا کبھی اس پٹرول پمپ یا پنچر والے کی دکان کی طرف دوبارہ چکر لگتا ہے تو پیسے ضرور دیتا ہوں، مگر ضرورت کے وقت اللہ پاک میری ضرور حاجات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، سپلائی اور سٹاک کا کام میرے ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مال سپلائی کیا، آگے جب خریدار کے پاس پہنچا تو فون آیا کہ 3 ڈبے کم ہیں۔ میں نے کہا دوبارہ چیک کر لیں، انہوں نے چیک کیا، 3 ڈبے واقعی کم تھے۔ میں نے سٹاک چیک کیا تو کوئی ڈبہ فالتو نہیں تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا کیونکہ ہمارے کارخانے کے مالک بہت سخت آدمی تھے، وہ تنخواہ سے پیسے کاٹ لیتے تھے۔ عید بھی قریب آ رہی تھی اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ تنخواہ پہلے ہی تھوڑی ہے، اب اگر اس میں کٹوتی ہو جائے گی تو عید پر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ اسم پڑھنا شروع کر دیا، اسم پڑھتا رہا اور اپنے رب کو پکارتا رہا، اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے سامنے بیان کرتا رہا۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، یا میرے اللہ تو میری مدد فرما۔ ایسا کئی دن میں دعا کرتا رہا مگر ڈبوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔
آخر تنخواہ ملنے کا وقت آیا تو مجھے مالک نے بلایا، میں ڈرتے ڈرتے اندر گیا، میری تنخواہ ملی، میں نے باہر آ کے دیکھا تو تنخواہ بالکل پوری تھی۔ مالک نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ڈبے کہاں ہیں، نہ ڈانٹ کی اور نہ ہی پیسے دیتے ہوئے مجھے کچھ باتیں سنانی پڑیں۔ مجھے پرانے ملازموں کو بھی مالک نے نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری تمام حاجات پوری فرمائیں، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ اسلامک ٹیچر کو بتایا۔ تو آج میں یہی آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ کو بھی رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں کوئی بھی حاجت اپنے رب سے پیش آ جائے، کوئی بھی آپ کو حاجت یا کوئی بھی مدد آپ کو طلب ہو، آپ اس کی مخلوق کو پکارنے کی بجائے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے، جو تمام حاجتیں پوری کرنے والا ہے، جو پیغمبروں کی بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، بزرگوں کی بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ہر انسان کی حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ آپ اس کی جانب جب رجوع کریں گے، اس اسم کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔